للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑہ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 28 ربیع الآخر 1446 ہجری بمطابق 1 نومبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد الانواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے، وہاں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عرصہ دراز تک وہاں وقت گزارا اور اس دوران ہمارے پاس اخراجات ختم ہو گئے۔ ہم دوستوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں، اخراجات لے کر واپس آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک غیر مسلم ہمارے پاس آیا، اس نے ہم سب دوستوں کو، دین کے طالب علموں کو 3 درہم دیے۔ جتنے طالب علم تھے ان کو 3 درہم دیے، اور کچھ اخراجات ہمارے پاس آ گئے۔ ہم اس سے پھر مزید علم میں لگے رہے۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس غیر مسلم نے ہمیں اس طرح کر کے وقتاً فوقتاً 40 مرتبہ یوں ہی خدمت کی، یعنی 1 2 4 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ یوں ہی خدمت کی۔ ہمارے پاس اخراجات ختم ہو جاتے تو وہ غیر مسلم آتا اور ہمیں اخراجات دے کر کے چلا جاتا۔ 40 مرتبہ ایسے ہی کیا اس نے۔ ہم نے اس سے پوچھا تم تو غیر مسلم ہو اور ہم مسلمان ہیں اور دین کے طالب علم ہیں؟ بڑا کمال کا جواب اس نے دیا، کہنے لگا میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جائے۔ اب اس جملے کو میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے، جو طالب علم دین کو دیا جائے۔ ہمارے ہاں یعنی اہل تورات کے ہاں تو کوئی بھی اس طرح علم دین سیکھنے میں مصروف نہیں ہے، لہذا جب میں نے تمہیں علم دین سیکھنے میں مصروف پایا تو یہ میں نے صدقہ تم پر کرنا شروع کر دیا۔ یہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ گزر گیا، ہم نے علم پڑھا، علم کی تکمیل ہو گئی اور اپنے اپنے مقام پہ چلے گئے۔ پھر ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے، 2 صحابہ مل کر کے تو مکہ پاک میں حاضر ہوئے، دیکھا
وہی غیر مسلم کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ بولیں۔ کیا بات، کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے، کیا بات۔ اب مجسمہ حیرت بن گئے کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اب مجسمہ حیرت بن کر کے ہم نے اسے پوچھا تو غیر مسلم تھے، اسلام کیسے قبول کر لیا؟ وہ بولا میری قسمت جاگ اٹھی، میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ کیا بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم نے طالب علموں پر خرچ کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس یہی وجہ ہے اور یہیں سے میری قسمت جاگ اٹھی، اور میں نے اسی وقت خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی اسی رات میں میرے گھر میں سے 17 افراد تھے، ان سب کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان سب نے ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دینی طالب علم کی مالی خدمت کرنے کی وجہ سے، مالی امداد کرنے کی وجہ سے، اس کے علم کے اخراجات پورے کرنے کی غرض سے، ان کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرنے کی وجہ سے 18 غیر مسلم جو ہیں انہیں دین اسلام کی نعمت بھی ملی، متقی بھی بنے، پرہیزگار بھی بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 6993 نمبر حدیث اور 6996 نمبر حدیث، اس میں بیان کیا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام خواب میں آ کر بھی زیارت کروا سکتے ہیں۔ پہلے حدیث نمبر 6993 پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں مرانی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 6996 میں فرماتے ہیں مرانی، فرمایا مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل بن کر کے آ نہیں سکتا۔ تو امام بخاری نے یہ پورا باب باندھا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں نبی پاک کی زیارت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت نے، میں صدقے جاؤں کیا کہنا میرے اچھے مقدر کا۔ بہرحال طالب علموں کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا، مدارس کی خدمت کرنا، مساجد کی خدمت کرنا، اور دینی تحریکوں کی خدمت کرنا، اور دین کا کام کرنے والوں کی خیر خواہی کرنا، اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ آئیے ذرا مالک کائنات کا پاک کلام بھی آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم اور بھی ایک دلچسپ واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض
یہ قرآن کریم کا 3 پارہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 ہے میرے سامنے۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ مطلب یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے شہروں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری دی۔ انہوں نے اپنے مکانات چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے معاملات چھوڑے، دن بھر میں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے، رات بھر علم کی باتیں سنتے، دن میں اس کی تبلیغ میں مصروف ہو جاتے۔ ان کی تعداد جو کتابوں میں لکھی ہے وہ 400 تک بھی پہنچ جاتی، کبھی اوپر نیچے بھی ہوتی رہتی، کبھی تھوڑی ہو جاتی، کبھی زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کنبہ بھی چھوڑا تھا، قبیلہ بھی چھوڑا تھا، اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے، اللہ کی راہ میں نکلتے اور اللہ کا دین سیکھتے۔ ان کی مالی امداد کرنے کے بارے میں قرآن کی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور ضمنی طور پر علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ مشائخ، وہ علماء کرام، خطبہ، طلباء دین، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا، دن رات ان کا مشغلہ یہ دینی معاملہ ہے، نمازیں پڑھانی، اذانیں دینی، بچوں کو پڑھانا، درس پڑھانا، مدرسے میں پڑھانا، حدیث پڑھانی، قرآن پڑھانا، علم دین پڑھانا، یہ سارا ان کا مشغلہ یہی ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں ان کی خدمت پر بھی اللہ کریم نے ہمیں ابھارا ہے۔ اب آئیے سنیے، جو لوگ علماء کے قریب رہتے ہیں اور علماء کی برکتیں پاتے ہیں اور علماء سے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کی خدمات میں نذرانے پیش کرتے ہیں، مالی امداد کر دیتے ہیں، ان پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا کرم فرماتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، اور سلطان محمود غزنوی آپ جانتے ہیں انہوں نے فیض پایا ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابو الحسن خرقانی وقت کے بہت پائے کے ولی گزرے ہیں، اور یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اپنے دور کے بہت نیک صالح عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کو 3 باتوں کے اندر شک رہا کرتا تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو اللہ کے محبوب کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا یہ واقعتاً ہی حضور کا فرمان ہے کہ علماء دین کے وارث، یا یہ علماء نے اپنے پلے سے حدیث گھڑ لی ہے؟ اب یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بال کی کھال اتارنا چاہتے ہیں۔ اب ایک منبر پر بیٹھا ہوا بندہ کلام کر رہا ہے اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ جناب یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں تردد رہا کرتا۔ نمبر 2، ان کے دل میں یہ خیال بھی متعدد بار جنم لیتا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ واقعی میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ یعنی ان کے دل میں وسوسہ تھا کہ جو میرا باپ ہے حقیقت میں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ اب وسوسے آنے میں تو دیر نہیں لگتی نا۔ اب 2 باتیں۔ تیسری بات، ان کے دل میں یہ کھٹکتی رہتی پتہ نہیں اللہ کریم مجھے بخشے گا بھی یا نہیں بخشے گا۔ یہ 3 باتیں ان کے دل میں رہا کرتی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ رات کے عالم میں یہی سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ شمعدان لے کر کے، روشنی کا انتظام کر کے سفر پہ جا رہا ہے، رات کا عالم ہے، اور خدام جو ہیں آگے آگے وہ روشنی لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ روشنی لے کر کے چلنے والے لوگ چلتے تھے تو دور دور تک اس کی روشنی پھیلتی تھی۔ اب وہ روشنی پھیلنے لگی۔ اسی عالم میں
ایک شخص جو ہے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اس روشنی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. پہلے کھڑا ہو گیا، پھر روشنی ختم ہونے لگی تو پھر چلنے لگا. تو چلنے لگا تو اطمینان سے اس نے سبق پڑھا اور اپنا سبق یاد کیا، مطالعہ ختم کیا. اور جب وہ اپنے گھر واپس چلا گیا تو سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ رخصت ہو گئے. تھوڑی دیر ٹھہر گئے کہ یہ بندہ کتاب پڑھ رہا ہے. لشکر کو بھی روک لیا کہ یہ پڑھ لے، اچھے انداز میں پڑھ لے، سبق دیکھ لے. اس وقت میں روشنیوں کا انتظام کہاں ہوتا تھا. اور یہ اگر آپ کو اور مجھے یاد ہو تو یہ پرانے وقتوں میں دیا سلائی اور یہ دیے جلتے تھے، لالٹین بھی ہوتی تھی، اور ہم نے وہ دور دیکھا. اللہ کا شکر ہے وہ دیے والا دور بھی ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں ادھر ادھر. اور وہ لالٹین جس میں جناب والا تیل مٹی کا ڈال کر کے وہ چلاتے تھے، اور اس کے شیشہ بھی ہوتا تھا. پھر لائٹ بھی ظاہری بات ہے کئی جگہ پہ تھی کئی جگہ پہ نہیں تھی، اور جن جگہوں پہ نہیں تھی وہ یہ کام کرتے. آج تو خیر موبائل نے، ٹارچ نے کام آسان کر دیے ہیں، اور پہلے ظاہری بات ہے موبائل کا دور تھا ہی نہیں. تو اب یہ کیا ہوا، یہ رات کو اس عالم دین کی تھوڑی سی خدمت کرنے کی برکت سے جب یہ رات کو اپنے لشکر کو لے کر کے واپس گئے، اپنی خوابگاہ میں جا کر کے آرام کرنے لگے، تو سوئی ہوئی قسمت ان کی انگڑائی لے کر کے جاگ اٹھی. خواب میں حضور تشریف لے آئے. میں نے امام بخاری کی 2 حدیثیں سنائی آپ کو، امام بخاری کی 2 حدیثیں سنائی، واقعہ سنایا ہے. اب یہ دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں. خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے جو اپنی زبان حق کے ترجمان سے جملے ارشاد فرمائے، کمال کے جملے ہیں. فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث یعنی عالم کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے. آپ لفظوں پہ غور کریں، نام بھی باپ کا بتا دیا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء میں یہ جملہ جو ہے کہ تو نے میرے وارث کی خدمت کی، ہاں اس وجہ سے اللہ نے تیری بخشش فرما دی. جو ان کے دل میں تھا اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، حضور نے یہ پروانہ عطا کر دیا، اللہ نے عالم دین کی خدمت کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی. اونچی آواز میں بول سکیں گے بھائی جان؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب غور فرما لیں کہ تینوں سوالات کے جوابات حضور نے عطا فرما دیے. تو جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں، اور ان کی نگاہ مبارکہ جو ہے ظاہر و باطن میں بھی دیکھ لیتی ہے. زمین کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے، زمین کے اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، اور ان کی نگاہ جو ہے آسمانوں میں بھی دیکھ لیتی ہے. اور وہ روایت آپ کو میں نے متعدد بار سنائی ہے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے نگاہ اٹھائی تو جنت میں پہنچ گئی، ہاتھ بڑھایا تو انگوروں کا لٹکتا ہوا خوشہ جنت کے اندر سے بھی پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا، کہا تمہارے لیے آخرت میں یہ نعمت ہے. سبحان اللہ. تو حضور کی نگاہ بہت دور دور تک کام کرتی ہے. بہرحال سنیے ذرا، دینی طالب علم یا علماء ان کی خدمت کے حوالے سے ایک روایت اور سماعت فرمائیے گا. عبداللہ بن مبارک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے فقہ تدوین اور مدون جن کو کیا، اور یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے مطابق جو جمع کی گئی ان میں ان کا بھی بڑا کارنامہ ہے. عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے خاص شاگردوں میں ہیں. یہ اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کیا کرتے، نیکی کیا کرتے. ان سے پوچھا گیا آپ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد، انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا. یعنی وہ علماء، وہ طلباء، وہ دین کے خدام جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، یا علم پڑھ رہے ہیں، یا علم پڑھا رہے ہیں، یا قوم کی رہنمائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
ان سے بڑا مقام میں صحابہ اور انبیاء کے بعد کسی کا نہیں جانتا، اسی وجہ سے میں ان علماء کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا اور اس عمل کو میں افضل عمل سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ دیگر معمولات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اپنی حاجتوں سے، اور دل لگا کر کے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس مضمون کو قرآن کریم نے بھی ایک جگہ 28ویں پارے میں سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 13 تک یہ بیان کیا ہے۔ اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں سناتا ہوں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی تجارت کرو جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب یہ تجارت کیا ہے سنیے، اس تجارت کا اصول کیا ہے جو اللہ سے کرنی ہے سنیے۔ دو باتیں قرآن کریم نے بیان کی، یہاں غور فرمائیے گا۔ تؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلی تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے اور اس کے رسول پر بھی ہے۔ اب دوسری تجارت کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ فرمایا دوسری تجارت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ دو کام کرو، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو اس تجارت میں دو باتیں جو بیان ہوئی ہیں، پہلی بات تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسری بات اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ مالی خدمت کرنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کو حاصل کرنے والے پر اللہ کا پہلا انعام کیا ہوتا ہے؟ مال اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ اللہ کی راہ میں یہ دو کام اتنے محبوب ہیں، اس پر مالک کائنات نے اس انوکھی تجارت کے بارے میں انعام دیتے ہوئے فرمایا، پہلا انعام میں ان کو کیا دوں گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام ان کو یہ دوں گا کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں خیرات دینا، اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا، مساجد کی خدمت کر دینا، مدارس کی خدمت کر دینا، علماء کی خدمت کر دینا۔ کبھی جناب جیسے ہمارے ہاں حاجی صاحب اعلان کرتے ہیں سولر سسٹم کا، وہاں امداد کر دینا، سیلنگ میں امداد کر دینا، بلوں میں امداد کر دینا، پنکھے دے دینا، اے سی دے دینا، جناب والا علماء کی تنخواہیں دے دینا، ٹیچروں کی تنخواہیں دے دینا، پڑھانے والیوں کی تنخواہیں دے دینا، پڑھانے والوں کی تنخواہیں دے دینا، وہ طلباء جو مالی طور پر کمزور ہیں ان کی امداد کر دینا، جو علماء مالی طور پر کمزور ہیں ان کی امداد کر دینا، کتابیں لے کر کے دے دینا، کھانا دے دینا، لباس دے دینا، ان کے ضروریات کا انتظام کر دینا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہیں۔ تو پہلا انعام کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کریم جو ہے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دوسرا انعام ان کو کیا ملے گا؟ قرآن کریم کی سورہ صف ہے 12ویں آیت کریمہ ہے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ مالک پھر کیا فرمایا؟ وہ پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سے تجارت کرنے والوں کے فضائل میں پہلا فضیلت پچھلی آیت میں گزرا، اللہ کریم جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب
پھر دوسرے انعام میں 3-4 باتیں گزر گئیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات بنا رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، اس میں پھر رہائش گاہیں ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات ہے، فرمایا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کا۔ تیسرا انعام پھر قرآن نے ذکر کیا، یہی سورہ صف کی آیت نمبر 13 میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ جسے پسند کرتے وہ کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب۔ وہ دوسری بات یہ ہے تیسرے انعام میں کہ اللہ کی مدد اور جلدی آنے والی فتح، یہ اللہ کریم تمہیں 3 انعام عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے غور کیا کہ دین اسلام کے کام کرنے والوں کا حال اور ان کے معمولات اور ان کی مالی امداد اور مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس میں قرآن کریم کی میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 بھی ہے۔ اس کام کو مالک کائنات نے قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں قرض دے تو اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھیے ذرا۔ اب یہاں پر جو اللہ کی راہ میں دینا ہے پھر مالک کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا، لیکن کرے گا کب؟ جب بندوں کو ضرورت پڑے گی آخرت کے میدان میں، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اللہ کئی گنا بڑھا کر کے ان کو یہ واپس عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، اللہ کریم اتنا عطا فرماتا ہے اپنی راہ میں دینے والوں کو، اتنا عطا فرماتا ہے کہ وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں ظاہری بات ہے جو الیکٹرانکس میڈیا پر توجہ رکھتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پر توجہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے 3 نومبر کو ٹیلی تھون، یہ ہم مالی امداد کی اپیل کی ہوئی ہے اور اس میں یونٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ بجلی کے یونٹ نہیں جناب، یہ یونٹ بنائے ہوئے ہیں 10,000 روپے کا ایک یونٹ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی سے مالی معاونت کرنے والوں میں سے جو کوئی 10,000 روپیہ ایک یونٹ دعوت اسلامی کے دینی، فلاحی، مذہبی اور ان کاموں میں، جامعات میں، مدارس میں اور دیگر دعوت اسلامی کے کاموں میں معاونت کرنے کے لیے ایک یونٹ عطا فرما دے تو امیر اہل سنت قبلہ نے دعا دی ہے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے نہ جب تک خواب میں پیارے آقا کی زیارت نہ کر لے۔ فرمایا میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج 1 نومبر ہے، کل 2 ہے اور پرسوں 3 ہے، تو یہ 3 تاریخ کو ٹیلی تھون جو ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اپنا مائنڈ بنائیں گے۔ دعوت اسلامی اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور دعوت اسلامی نے اپنا ایک بورڈ تعلیمی بنایا کنز المدارس کے نام سے، جس میں الحمدللہ عالم، عالمہ، تخصص کرنے والے مفتیان کرام بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، پھر ان کا اپنا ہی تعلیمی بورڈ ہے کنز المدارس کے نام سے، پھر ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اور اب اس میں جو مدارس قائم کیے ہیں وہ 16,500 سے زائد جامعات، مدارس کا جال بچھایا اللہ کی رحمت سے، جس میں لڑکیاں، لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اسی انداز میں جو مدارس المدینہ گرلز اور بوائز، ان کی جو تعداد ہے 5,23,000 سے زیادہ تعداد ہے۔ الحمدللہ جو بڑی عمر کی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو قیام عمل میں لایا گیا، پوری دعوت اسلامی میں الحمدللہ
68,000 سے زیادہ ان بالغان کے مدرسوں کی تعداد ہے ہماری۔ پھر اسی اعتبار سے الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی جو قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے، قوم کو شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر دارالافتاء اہل سنت کا قیام عمل میں لایا گیا، تو وہ 21 دارالافتاء اہل سنت ہیں جس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور تقریباً اوسطاً ایک مہینے کے اندر 20,000 لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کچھ نیٹ پہ بھیجتے ہیں، کچھ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، کوئی فزیکلی براہ راست آ کر کے سوالات کرتے ہیں اور پھر ان سے جوابات طلب کر لیتے ہیں۔ اسی میں ہمارا ایک شعبہ کام کر رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں المدینۃ العلمیہ، یہ ریسرچ سینٹر ہے ہمارا، جس میں الحمدللہ اب تک کتنی کتابوں پر کام ہو گیا اور رسائل پر کام ہو گیا، 1784 کتابیں اور رسائل لکھے جا چکے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جن پر کام ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اسی کا شعبہ ہے ایک ہمارا مکتبۃ المدینہ، وہ الحمدللہ جو کتابیں، پرنٹنگ پریس اور دیگر کتابوں کے تمام لوازمات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمارا شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے، وہ بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی انداز میں ہمارا میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز، مثلا پرنٹ میڈیا یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہر ماہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، 7 زبانوں میں شائع ہوتا ہے اور بڑا کمال کا یہ ماہنامہ ہے، اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پھر ہمارا یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام اور وغیرہ وغیرہ تقریباً 100 اکاؤنٹ، جن پر تقریباً 50 ملین یعنی 5 کروڑ فالور ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جبکہ ویوز کے اعتبار سے بہت زیادہ، بلینز یعنی 10 کروڑ سے بھی زیادہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ اور مدنی چینل اردو، انگلش، بنگلہ زبانوں میں بھی، اور کٹ مدنی چینل اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ آئی ٹی کے شعبے کی طرف اگر توجہ کی جائے تو اب تک 32 موبائل ایپلیکیشن بنا چکے ہیں، جس میں 40 اسلامک ویب سائٹس ہیں، لانچ کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے FGRF کا شعبہ بھی قائم ہو چکا، جس کے تحت 30 لاکھ سے زیادہ ہرے ہرے پودے لگائے جا چکے، سبحان اللہ۔ 60 لاکھ افراد کی مالی امداد کی جا چکی، 5,000 سے زائد بے گھروں کو گھر کی تعمیر کروائی جا چکی ہے، اور 75,000 بوتلیں خون کی اسی دعوت اسلامی کے شعبے نے فراہم کی ہیں۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہیلتھ میں بھی کام کر رہی ہے، اور اس میں بھی بہت سارا ہمارا شعبہ جو ہے نا فعال ہے، جس میں کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا بتلانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 3 نومبر کو جو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے، جو ہمارے مدنی چینل پر بیٹھ کر کے ہمارے ذمہ داران، نگران شورا، اراکین شورا، قبلہ امیر اہل سنت، ان کو لوگ کال کر کے، ان کو لوگ جناب والا نیٹ کے ذریعے، اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے جو ڈونیشن دیں گے، ٹیلی تھون کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کریم کو بھی آپ کے سامنے رکھا، احادیث کو بھی رکھا، پھر موجودہ دور کے حالات میں جو انٹرنیٹ کا استعمال اور دعوت اسلامی کی اس میں خدمات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 3 نومبر یہ اتوار کا دن کہلائے گا، دل کھول کر کے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے گا، تعاون کا ہاتھ بڑھائیے گا۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ اللہ کریم جو دے اور جو دینے کا ذہن بنائیں، اللہ کریم جلد از جلد دنیا میں رہتے ہوئے ہی انہیں پیغمبر اعظم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔